اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد قریشی اور اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق، اور آج بھی ہم اس میں پاکستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال، بالخصوص تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج کی چند اہم خبروں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے وفد کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات طے تھی، اب تک نہیں ہوئی، رات گئے اگر ہوتی ہے تو آج کی ملاقات اہم ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا کاف لیگ کو پیغام گیا ہے اور اتحادیوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں، اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر آپ ساتھ دیں گے تو یقینی طور پر ناکام ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ جب سے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آج اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں کوتاہی، کچھ غلطی نظر آتی ہے اپوزیشن کی، جس وجہ سے حکومت اب کچھ باڈی لینگویج سے مضبوط دکھائی دے رہی ہے، حوصلہ مند دکھائی دے رہی ہے، اور بلند بانگ دعوے بھی کر رہی ہے۔ اگر ناظرین گرامی کہیں پر کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے، کوئی شگاف پڑ جاتا ہے اور سیلاب میں کوئی بستی ڈوب رہی ہوتی ہے، تو عقل مندی یہی ہے کہ پہلے اس شگاف کو یا اس بند کو بند کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے، اس کے بعد پھر پانی کا نکاسی کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ بے وقوفی ہوگی کہ پانی نکالتے جائیں تو پھر وہاں سے وہ رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ پانی مسلسل آئے گا اور آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے کئی اختیارات لامحدود ہیں، جو کہیں پر بھی چیلنجیبل بھی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود اپوزیشن اگر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پہلے لے آتی وزیر اعظم صاحب سے پہلے، تو اس کے اپوزیشن کو دو فائدے ہوتے۔ ایک کہ اس کے پاس کتنی مطلوبہ تعداد ہے جو اگلی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے درکار ہے، وہ 172 ارکان اس کے ساتھ ہیں۔ دوسری یہ ہوتا کہ اسپیکر کے جو اختیارات ہیں، جب اسپیکر ہی ڈی سیٹ ہو جاتے اور دوسرا اسپیکر آ جاتے تو اس کا فائدہ بھی اپوزیشن کو جاتا اور حکومت کو یہ ایک دھچکا ہوتا۔ لیکن یہ میری دانش کے مطابق ایک غلطی ہوئی، آگے دوسری کیا کوتاہیاں ہوئیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب حکومت نے یہ حکمران پارٹی اور اس کے نمائندوں نے یہ اعلانات شروع کیے تحریک عدم اعتماد کے بعد کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے، اتحادی ان کے ہیں، کوئی بھی اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جو لوگوں کا نام پیش کیا جا رہا ہے، جنہیں ہماری پارٹی سے منحرف ہونا بتایا جا رہا ہے، ہم نے ان سے وہ ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ پیسہ ان کا لیں گے اور ووٹ وزیر اعظم صاحب کے اگینسٹ نہیں دیں گے، یعنی ووٹ ہو گیا وزیر اعظم کا اور پیسہ ان کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اپوزیشن اس چال میں آئی اور اس نے میڈیا کے سامنے اپنے تمام منحرفین کو، جو پی ٹی آئی کے منحرفین تھے، ان کو میڈیا کے سامنے شو کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حکومت نے ان ناموں کے ساتھ اور اس ویڈیو کے ساتھ وہ سپریم کورٹ چلی گئی اور وہاں پر آرٹیکل 63A کی تشریح کی درخواست دائر کر دی گئی صدر پاکستان کی جانب سے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح بتائی جائے کہ یہ ممبران کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، کیا یہ ووٹ دینے کے اہل ہیں، کیا بغیر استعفیٰ وفاداری تبدیل کرنا جرم ہے، اور کیا تحریک عدم اعتماد پر ان کے ووٹ پر اثرات پڑیں گے۔ اب کیا ہے، سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، وزیر اعظم صاحب اور حکمران جماعت کو مزید ٹائم مل گیا، اور اگر آج فیصلہ آ جاتا تو اس کو یہ بھی کیش ہوتا کل کے جلسے میں، لیکن ابھی سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میری دانش کے مطابق ایک تو یہ کہہ سکتی ہے، ظاہر ہے وہ اس چیز کو تو جسٹیفائی نہیں کرے گی کہ ہارس ٹریڈنگ
صحیح ہے، یا اس نے ابھی تک جو بھی سپریم کورٹ کے موجود جج صاحبان نے بات کی ہے کہ انفرادی طور پہ آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے اپنی وضاحت دی ہے کہ پاکستان بھی ایک سیاسی جماعت کے اس پہ ہوا تھا، قائد اعظم کی انفرادی اس پہ نہیں بلکہ قائد اعظم ایک جماعت کا حصہ تھے، اس طرح انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ پارٹی کے بیس پہ بھی ووٹ ڈلے گا، یہ ساری ابھی لیکن کوئی اس کا حکومت سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو سپریم کورٹ کی طرف سے ظاہر ہے، پہلی میں نے بات کی کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہارس ٹریڈنگ صحیح ہے، صرف انفرادی اور اس طرح کی بات آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آ جاتا ہے کہ انفرادی طور پہ وہ اہل ہیں اور ووٹ دے سکتے ہیں، وہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، یا ان کا آرٹیکل 63 میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ پہلے دے، اس طرح کی بات نہیں ہے، تو حکومت اس کو بھی کیش کرائے گی، حکمران جماعت اس کو لازم کیش کرائے گی، اور کہ سپریم کورٹ کا اس طرح کا فیصلہ ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے بار کونسل کے باہر بات کی تھی کہ بار کونسلوں کو اپنا رویہ، سپریم کورٹ بار کونسل کو رویہ دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کی جو باتیں ہوئی، اس کو حکومت کیش کرانے کی طرف لے جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ نہیں یہ ڈی سیٹ ہوں گے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور پھر یہ اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ ان کو دھونا پڑے گا، اور یہ کب تک نااہل ہوں گے، تو پھر تو حکومت کو ظاہر ہے اس کا بہت بڑا فائدہ چلا جائے گا۔ اور اگر تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ تشریح کر دی گئی، اب اس کے پر قانون سازی اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے اسپیکر اور پارلیمنٹ کی طرف اس کو دوبارہ بھیج دیا، تو اسپیکر حکمران جماعت کا ہے، اور جو میں اپنی ابتدائی گفتگو میں بتا چکا ہوں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے، وہ پیر کو آنے والے اجلاس میں بھی جو صبح کے بجائے شام میں کیا گیا اس میں آپ کو مزید اس کا جو اسپیکر کے اختیارات ہیں اس کا نظر آ جائے گا۔ اگر اب اس میں کل کا جو جلسہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں سب سے زیادہ جو تشہیر ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ترپ کا پتہ ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سرپرائز اپوزیشن کو دیں گے، وزیر اعظم صاحب نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو اگر فوج سے منسوب کیا جا رہا ہے یا اس طرف گمان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے تھرڈ امپائر کی بات ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ ترپ کا پتے کا مطلب فوج یا طاقتور ادارے نہیں ہیں۔ لیکن سرپرائز ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ بیچ کا راستہ نکلنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور اگر کوئی سرپرائز آ سکتا ہے تو ہم اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں اگر کوئی سرپرائز وزیر اعظم صاحب دے سکتے ہیں تو اسی جلسے میں وہ اسی سال عام انتخابات کا اعلان کر کے اپوزیشن کو چیلنج دے سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ میدان میں آئیں اور مقابلہ کریں، اگر آپ کے ساتھ عوام ہے تو آپ کے ساتھ عوام آپ کو ووٹ دے گی، میرے ساتھ عوام ہے تو میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ سرپرائز اپوزیشن کو شاید میرا تجزیہ ہے کہ کل کے جلسے میں وزیر اعظم صاحب دیں عام انتخابات کا اسی سال۔ لیکن اگر جو مطلوبہ تعداد بتائی جا رہی ہے 10 لاکھ کے قریب، اگر یہ مطلوبہ تعداد وزیر اعظم صاحب کو اور حکمران پارٹی کو اس جلسے میں حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اعلان بہت بڑا ہوگا اور اپوزیشن کو اس چیلنج کا سامنا کرنا دشوار ہوگا۔ لیکن اس میں 2-3 میسج جائیں گے۔ اگر مطلوبہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے تو طاقتور حلقوں کو پیغام جائے گا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، اور اگر حکومت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی ایسی جیسے اپوزیشن کہتی ہے کہ بیچ کا راستہ نہیں منظور یا وزیر اعظم کا استعفیٰ، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ دوسری، جو منحرفین ہیں جیسا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو لوگ ہیں، جو ان کے ممبر ہیں، وہ بولتے رہے ہیں کہ 10 لاکھ آدمی کے درمیان سے گزر کے اور وزیر اعظم صاحب کو کے خلاف ووٹ ڈال کے کوئی بندہ کیسے چلا جائے گا، تو یہ بھی ایک پیغام ان منحرفین کو جائے گا کہ اگر یہاں پر ایک مطلوبہ تعداد حکمران جماعت لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے تو آپ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہاں بھی عوام آپ کے خلاف نکلے گی، تو منحرفین کے جانب بھی ایک پیغام جائے گا، اور اتحادیوں کے پاس تو یہ لازم پیغام جائے گا کہ آپ نے اب اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ہی ڈالنا ہے، اور پھر میں کہوں گا ان سب کا فیصلہ
کل کی جلسے میں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ تعداد فیصلہ کرے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اسی موضوع کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔